الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں
اور کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں قصر دنا کے راز میں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں جبریل امین سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی ارے نہ کہہ کے وہی نہ تھے ارے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے جانی نال ملے دل جانی تے وت ناری حاضرلہ جانی نال ملے دل جانی تے وت ناری حاضرلہ خلعت تحفے ہدیے لے کے آئے پھر مکرہ کی کچھ نات تو ساڑی آکھاں خلقت دے سردارا لکھ صلاۃ سلام تیرے تے لکھ درود ہزارا معزز سامعین گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کی اس منزل کا ذکر کر رہے تھے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عین اللہ کے حریم میں حریم قدس میں خلوت گاہ راز میں پہنچے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس منزل پر پہنچے جہاں کیفیتوں کے پر جلتے ہیں یعنی سوچے بندہ تو سوچیں جل جاتی ہیں اس عظیم بلندی پر حضور تھے جہاں میں نے آپ کو عرض کیا تھا علم عقل ادراک سوچ وہم گمان کوئی چیز بھی جہاں رسائی نہیں رکھتی حضور وہاں پہنچے حضرت وارث شاہ رحمت اللہ علیہ نے جیسے کہا کہ جتھے وہم ادراک دی پہنچنا ہی جتھے وہم ادراک دی پہنچنا ہی نبی صاحب سیر اتھوں تاک کیتا یعنی حضور وہاں پہنچے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں پہنچتا یعنی آپ سوچتے ہیں تو سوچیں بھی جہاں نہیں جاتی انسان خیال کرتا ہے اب خیال تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنی بلندی پہ حضور کے جہاں انسان خیال بھی نہیں کر سکتا انسان کی سوچ فکر وہم گمان ادراک جتنے بھی عناصر ہیں سوچوں کے کوئی سوچ وہاں نہیں جاتی خواب وہاں نہیں جاتے سرکار وہاں پہنچے
عین حریم قدس میں، جسے قرآن پاک کہتا ہے دنا فتدل، اس منزل پہ جب حضور گئے تو اب ظاہر ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر بات ہوتی ہے، جب ملاقات ہوتی ہے پھر اب وہ ملاقات کیسی جس میں بات نہ ہو۔ حضرت سید نصیر الدین گولڈوی فرماتے ہیں کہ جب ان سے میری ملاقات ہوئی تھی اسی دن قیامت کی شروعات ہوئی تھی۔ تب یہ تو ملاقات ہی نہ ہوئی کہ ملاقات تو ہو اور بات نہ ہو۔ اب پھر جب ایسا نازک مرحلہ ہوتا ہے تو پھر سوال یہ ہوتا ہے پہلے بات شروع کس نے کی؟ ظاہر ہے کہ دستور اور اصول یہ ہے جو آتا ہے بات کرنا اس کا کھاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا ہے؟ مطلب ایک آدمی بیٹھا ہے، ایک آدمی آیا ہے، تو جس نے آنا ہے آغاز اس نے فرمانا ہے۔ اس نے کیا آغاز کرنا ہے؟ اس نے کہنا ہے السلام علیکم۔ تو جو آ رہا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ آ کر سلام پیش کرے، لیکن اللہ کی ذات کو سلام نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات کو، کیونکہ سلام ہے دعا اور وہ ہے خدا، اور خدا دعاؤں کا محتاج نہیں، اس لیے اللہ کو آپ دعا نہیں دے سکتے کہ یا اللہ تو سلامت رہے، تو یہ غلط ہے۔ یا اللہ تجھ پر سلامتی ہو، یہ بھی غلط ہے۔ اب سلام تو وہاں ہو نہیں سکتا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ حضور کا کھانا لے کر غار حرا میں جا رہی تھی، ابھی آپ پہاڑ کے نیچے تھیں کہ جبریل علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ عورت جو آپ کا کھانا لا رہی ہے اس کو ہمارا سلام۔ ظاہر ہے بڑی خوش قسمتی کہ اللہ کا سلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام۔ جب آپ پہنچی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا۔ اب اگر کوئی اللہ کی عظمتوں سے ناواقف عورت ہوتی تو اس نے تو یہی کہنا تھا جو سلام کرے اس کو فوراً واپس، یہی طریقہ ہے نا، جو سلام کہے یا سلام پہنچائے اس کو کہو کہ وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلام۔ اور اگر کسی کا سلام آپ کو آئے تو آپ کہیں گے علیہ وعلیکم السلام، کہ اس کو بھی میرا سلام اور آپ کو بھی میرا سلام۔ یہ طریقہ ہے۔ اب جب اللہ تعالی کا سلام نبی پاک نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیا تو اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا علیک السلام، اے اللہ کے نبی آپ کو سلام۔ اب جبریل لائے تھے تو فرمایا وعلی جبریل السلام، جبریل کو بھی میرا سلام۔ اور پھر فرمایا کہ جتنے اہل ایمان ہیں سب کو میرا سلام۔ اب سلام تو اللہ کی طرف سے آیا تھا تو کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ کو بھی سلام۔ تو بی بی نے کیا کہا؟ کہا ان اللہ هو السلام، اللہ کو میں سلام دے نہیں سکتی کیونکہ وہ خود سلام ہے، تو اس لیے اللہ کو سلام نہیں کہہ سکتے۔ تو جب حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اب قربتوں کی تو انتہا ہے، اس قربت کی منزل پہ جب پہنچے تو اب حضور کا فرض تھا کہ آپ کچھ کہیں، تو بارگاہ رب، اور پھر جلالت، خدا کی جلالت اس قدر تھی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور جب اس حریم قدس کی طرف چل رہے تھے، یا آپ کا نام ہی تھا، تو وہاں حضور جلالت الہی، اللہ کی تجلیات کی وجہ سے آپ بار بار دہل جاتے تھے، رکتے تھے، وجہ کہ بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے۔
اب اس منزل کی طرف جاتے جاتے جب جلالت کا یہ عالم ہے تو جب عین حریم قدس میں پہنچے تو عالم کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر اللہ تعالی کے وہ جو انوار ہیں وہ انوار اگر زمین کی طرف یا اس دنیا کی طرف ذرہ سا ایک جلوہ بھی پہنچے تو اس نور کی جلالت سے پوری کائنات جل کر راکھ ہو جائے، کائنات کا وجود ہی ختم ہو جائے اگر وہاں سے روشنی کا ایک ذرہ ادھر پڑ جائے۔ اب اس دنیا میں اور پھر عین اس ذات کے سامنے جس کے جلووں کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں بال برابر اوپر گیا تو میں جل جاؤں۔ تو اب حضور وہاں پہنچے ہیں تو اب اپنے آپ کو پہلے سنبھالنا ہے، اب سنبھالنے کے ساتھ پھر بولنا بھی ہے۔ پھر بولنا بھی کس کے سامنے؟ اب ایک بہت بڑا کوئی طاقتور بادشاہ ہو تو ایک چھوٹا سا آدمی جب اس کے سامنے جاتا ہے تو لگ اسے پتا جاتا ہے کہ بولوں کیسے، زبان کھولوں کیسے۔ اب اللہ کے سامنے حضور نے بولنا ہے۔ اب یہاں یہ جو التحیات آپ اور ہم پڑھتے ہیں، یہ جو التحیات ہے یہی وہاں کی شروعات۔ اب سرکار نے اپنے آپ پہ قابو کر کے بارگاہ رب العزت میں اپنا ہدیہ پیش کیا۔ تحفہ کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ ہو گئی شروعات، یہ شروع ہو گئی بات، شروع ہو گئی ملاقات۔ کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب وہ تو آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے کہ حضور نیاز مندی کے کس حال میں ہوں گے۔ ظاہر ہے اللہ سامنے ہے، حضور کی نیاز مندی کا عالم کیا ہوگا، عاجزی کا عالم کیا ہوگا، وہ آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ لفظ جو موجود ہیں یہ ہمارے پاس پہنچے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے پاک جلالت والے بادشاہ، اس پوری بزم ہستی کے مالک مطلق، مطلق بے حد مطلق، میری نیاز مندیاں ساری تیرے لیے، میری عاجزیاں ساری تیرے لیے، میری بندگی کا ہر لمحہ تیرے لیے، اور میری بندگی کی ہر کیفیت تیرے لیے۔ میں زبان سے بولوں یا چپ رہوں، میری نیاز مندی، میری بندگی، میری عاجزی، میری یہ کیفیت، ہر چیز سب تیرے۔ اب جب حضور نے یہ عرض کیا، اب ملاقات کا طریقہ یہ ہے جب ایک بولے تو دوسرا بھی، جیسے میں بول رہا ہوں آپ چپ بیٹھے، آپ بھی بولیں گے کبھی سبحان اللہ کہہ دیا کریں، کون سے پیسے لگتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالی کا حبیب جب بولا، اب اللہ نے بولنا تھا تو اللہ نے کیا بولا؟ اب حضور نے تو کہا تحیات للہ ظاہری باطنیہ، جتنی بھی بندگی کی کیفیتیں ہیں سب تیرے لیے، میرا اٹھنا، میرا جھکنا، میرے سجدے، میری رکعتیں، میرے سلام، میرے مالک میں تیرا، تو میرا، میں نیاز مند، تو بے نیاز۔ یہ ایک عاجز کے انداز۔ اب اللہ پاک نے واپسی کیا کہا؟ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ، اے میرے معزز مہمان، اے اس کائنات کی جان بلکہ جانے جانان، السلام علیکہ، میرے سلاموں کے سارے گجرے تیرے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبوت کی جان، اے جان کائنات،
اے سلطان حسینان عالم، اے یکا تاج لا مکان، اے اس بزم ہستی کی پیشانی کے جھومر، اے اس بزم کائنات کے دولہا، السلام علیکہ، میری سلامتی کے، میرے سلاموں کے سارے چمن تیرے لیے، سارے گلشن تیرے لیے، میرا سب کچھ سجن تیرے لیے، حسن کی ہر پھبن تیرے لیے، السلام علیکہ۔ اللہ کے لفظ اللہ کے ہوتے ہیں، ان میں پوری کائنات چھپی ہوتی ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ، اور میری رحمتوں کی برسات تیرے لیے، میری رحمتوں کے سارے پھول تیرے لیے، وبرکات، اور رحمتوں کے چمن تیرے لیے، یعنی ہر خیر سجن تیرے لیے۔ تین لفظ ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکات۔ ہم تو رکھ رکھاؤ کے طور پر کہتے ہیں وعلیکم السلام، اب تو خیر یہ بھی نہیں رہا، اب تو ہا ہا ٹا 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 ٹا۔ سلام کبھی دیکھا ہے ایک دوسرے کو سلام کرتے؟ وہ کہتے ہیں ہائے، وہ کہتے ہیں بائے، وہ کہتے ہیں اللہ کرے جائے۔ ہمارے یہ، اب میں تو ترجمہ تو مجھے نہیں آتا کہ ہائے کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہائے اس وقت ہوتی ہے جب ہائے ہوتی ہے۔ اب اس ہائے کا جمعے کے بعد میں پوچھوں گا اس سے اعجاز سے کہ یہ ہائے کیا ہوتی ہے اور یہ بائے کیا ہوتی ہے، اور آگے بھی اس کے تیسرا بھی کوئی لفظ ہے تو جو بھی بات ہے، اب ان کا مطلب مجھے سمجھ، حالانکہ ابھی خالصتاً ایک آدمی کہے السلام علیکم تو دوسرا کہے وعلیکم السلام، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے بھائی اللہ تجھ کو سلامت رکھے، اور وہ واپسی پھر اسی خیر برکت کے جملے کو کہتا ہے وعلیکم السلام، اللہ تجھ کو بھی سلامت رکھے۔ اب جلدی بہت ہوتی ہے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، تو کہتا ہے السلام علیکم، کیا السلام علیکم، تو دوسرا بھی ٹھک سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے جیسا منہ ویسے ہی تھپا، السلام علیکم۔ اب یہ السلام علیکم جو ہوتی ہے نا، السلام علیکم ہمارے اڈو کے ساتھ بیٹھے ہیں، اسلام کا من ہوتا ہے موت، بیماری۔ اب ہم جلدی میں جب کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے او مر جائیں۔ کیا کہا؟ اور واپسی وہ بھی کہتا ہے میں کیوں تو ہی مر جائے۔ اب آپ بتائیں کہ اس جلدی نے کیا دیا؟ اور بعض اوقات یہ زبان جب ہلتی ہے تو یہ تقدیر بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کو سلام فرمائیں تو تھوڑا سا وقت نکال لیں، 2 لمحے، السلام علیکم، تو وہ بھی کہے وعلیکم السلام، لیکن حکم یہ نہیں، حکم یہ ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها، جس نے تمہیں سلام کیا ہے تم اس کو سلام ذرا بڑھا کے کہو، اس سے زیادہ خوبصورت بناؤ۔ اب وہ کہے السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اب یہ سنت رب کی ہے کہ حضور نے جب کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات تو بولی رب کی ذات، اور رب تو اتنا ہی کہہ دیتا، بڑا تھا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن رب نے کمی نہیں کی، ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے حبیب رحمتیں تیرے لیے، برکتیں تیرے لیے، سلامتیاں تیرے لیے، بلکہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ رب کے لفظ ہیں، کوئی مذاق نہیں۔ اتنی بڑی کائنات اللہ کے 3 جملوں میں چھپی ہے کہ رحمتیں تیرے لیے، برکتیں تیرے لیے۔ لفظ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے بولنے والا کون ہے۔
تو بولنے والی اتنی بڑی ذات ہے، مالک کل کائنات ہے، تو اس کے لفظوں کی کیا بات ہے، اور معراج کی رات ہے، اور پھر دو کریموں کی ملاقات، اور کتنے خوبصورت لفظ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سب کچھ میرے حبیب میرے مدنی۔ میاں صاحب حیرت میں ہے، کہتے ہیں جس کو رب یوں بولے اور کوئی بولے تو کیا بولے، حیران ہو کے کہتے ہیں کی کچھ نات تو ساڑی آنکھ، کی کچھ نات تو ساڑی آنکھاں تے خلقت دے سردارا، لکھ صلاة سلام تیرے تے لکھ درود ہزارا، لیکن حیران ہے کی کچھ، ہمارا منہ کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ساری کائنات مل کے سرکار کے درودوں کے گجرے سجا کے گنبد خضرا پہ کھڑی ہو جائے، اللہ کے ایک جملے کا بدل نہیں ہو سکتا جو رب نے کہا اپنے حبیب کو، السلام علیکہ ایھا النبی، اے عرش کے مہمان تیرا رب کر رہا ہے تجھے سلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہون آ گئی اپنی بات، سبحان اللہ۔ اب یہ دو باتیں اس نے انہیں کہا، انہوں نے انہیں کہا، وچ اسی کوئی نہیں، لیکن یہ جو معراج کی رات ہے اس میں چھپی ہوئی ایک اور بات ہے۔ اب وہ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اب کام ہو گیا پورا، انہوں نے انہیں کہہ دیا، انہوں نے انہیں کہہ دیا، اب بات مکمل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا بات ہو گئی پوری، لیکن محبوب نے کہا نہیں ابھی بات ہے ادھوری، ابھی بات رہ گئی ہے ضروری، ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کچھ باتیں ضروری رہ گئی ہیں، میرے حبیب ایک تو، اب ذرا سنیں، آنا و انتا، یہ رفع اوحا الى عبدہی ما اوحا، فرمایا جب بات ہوئی پھر ملاقات ہوئی پھر بات ہوئی، تو کیا بات ہوئی، کہا اس رب نے کہ آنا و انتا، ایک تو ایک میں، سبحان اللہ، آنا و انتا، ایک تو ایک میں۔ اب یہاں مطلب کیا ہے کہ آنا و انتا فما سوا ذالک خلقت لأجلک، مقصود ایک میری ذات ہے اور مقصود ایک تیری ذات ہے، باقی جو کچھ کل کائنات ہے تیرے حسن کی خیرات ہے۔ سبحان اللہ، خلقت لأجلک، یہ جو کچھ میں نے بنایا ہے میں نے تیرے لیے بنایا، سبحان اللہ، یہ جو کچھ میں نے رنگ لگایا ہے سب لے آجالے کا، اسی لیے کہا نا زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے، یہ چنین و چنا تمہارے لیے، بلکہ یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، اور یہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، بلکہ کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلقت لأجلک، یہ سب کچھ تیرے
مقصود میں، بے شک اللہ مقصود ہے، اور فرمایا وَأَنْتَ، ایک مقصود تیری ذات ہے، باقی جتنی کائنات ہے تیرے قدموں کی خیرات، سب کچھ یہ تیرے لیے ہے۔ جب رب نے یہ بولا تو چپ رہا ہوگا مدنی ڈھولا؟ نہیں، پھر وہ بھی بولے، انہوں نے بھی کہا آنا وَأَنْتَ، ایک میں ایک تو۔ اب اللہ نے تو کہا نا خلق تو لیا جالے کا، جو کچھ میں نے بنایا تیرے لیے۔ اب حضور نے کیا کہا آنا وَأَنْتَ وَمَا سِوَا ذَلِكَ تَرَكْتُ لِأَجَلِكَ، مولا جو کچھ تو نے میرے لیے بنایا ہے میں نے سارا تیرے نام لگایا ہے۔ وہ انہیں بول رہے ہیں، وہ انہیں بول رہے ہیں، ملاقات بھی جاری ہے، بات بھی جاری ہے، رحمت کی برسات بھی جاری ہے، معراج کی رات بھی جاری ہے۔ اب دونوں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ایک بندہ ہے، ایک مولا ہے، رب ہے، اور ملاقات معراج اس کا سبب ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو کہنے کو تو ہو گئی نا پوری بات، لیکن چپ نہیں رہی حضور کی ذات۔ حضور بول پڑے، اب ظاہر ہے مالک کے آگے، پھر بے نیاز، پھر عین اس کے حسن کے جلووں۔ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، یا کوئی جبریل سے پوچھے کہ اس کے جلوے کیا ہے؟ تو اب اس کے سامنے بولنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب حضور چپ نہیں رہے بلکہ کہا السلام علینا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، میرے اللہ صرف مجھ پر نہیں بلکہ ہم پر۔ اب جب اللہ نے حضور کو یہ فرما دیا کہ آپ پر، تو آپ نے یہ کیوں بیچ میں ترمیم ڈال دی کہ مجھ پر نہیں ہم پر؟ علیہ مجھ پر، علینا یہ جمع ہے، یعنی ہم سب پر۔ تو ادھر سے صدا آئی، ہم نے تو بلایا تھا کلا تے ادھے اللہ تے تو کلا تے اے وچ کتھوں آ گیا پورا گلا۔ گلا سمجھتے ہیں؟ اتنے سارے، یہ کون ہے؟ ہم نے تو آج جبریل کو یہاں نہیں گھسنے دیا کہ 1 to 1 تیری میری ملاقات رہے گی، لیکن تو کن کو سینے سے لگا کے آ گیا؟ یہاں بھی لا مکان بھی، میرے حبیب یہ کن کو تو سینے میں چھپا کے آیا ہے، یہ کن کو گلے لگا کے آیا ہے، حریم قدس میں کن کو تو لایا ہے؟ میں نے تو قدوسیوں کو نہیں پھٹکنے دی، یہاں میں نے عرشیوں کو نہیں آنے دیا، لیکن تو کن غیروں کو سینے سے لگا کے آیا ہے۔ لیکن جملے بڑے نازک ہیں، یہ ہے السلام علینا، اور آگے ہے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، نیک بندوں پر سلام۔ اب بڑے نازک مرحلے پہ پہنچ گیا کلام کہ فرمایا نیک بندوں پر سلام۔ اب پوچھنے لگا مالک الانام، اس نے کہا آپ پر بھی ہو گیا، نیکوں کا بھی نام، یہ ہم کون ہیں؟ آپ نے سمجھا کہ السلام علیکہ آپ پر بھی ہو گیا، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ نیکوں پر بھی ہو گیا، یہ علینا کون ہے؟ اور پھر ان کا تو نے نام نہیں لیا، اور نام نہ لے کر تو نے ان کو پکڑ کے علینا کر کے تو
نے ان کو اپنے سینے میں چھپا لیا ہے. یہ جن کو تو نے سینے سے لگا رکھا ہے یہ کون ہے؟ سبحان اللہ. یہ کون ہے جو تیرے من میں بسے ہیں؟ یہ کون ہے جن کو تو نے علم نشرہ کے سینے میں چھپایا ہے، جن کو تو چھپا کے لایا ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. بات کھل گئی. چنگیاں نال نبھیندہ ہر کوئی، چنگیاں نال نبھیندہ ہر کوئی، اوے مدیاں نال نبھیندے تاں لجپال سڑیندے. اب سرکار نے بات کھول دی. مولا مجھ پر بھی ہو گیا، نیکوں پر بھی ہو گیا. یہ جو علینا ہیں، یہ جتنے گناہگار ہیں، مولا نیکوں پر سلام ہوا، مجھ پر بھی ہوا. لیکن جو ابھی سو رہے ہیں آج فیصلے ان کے بھی ہو رہے ہیں. صرف مجھ پر نہیں، میری گناہگار امت پہ بھی تیرا سلام، سیاہکاروں پہ بھی تیرا سلام. جب حضور نے لیا ہوگا پھر رب نے بھی کچھ دیا ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. اب آپ ہی بتائیں کہ وہاں جا کے کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ آپ تو خیر سے یہاں سے صرف اسلام آباد تک جاتے ہیں اور یاد ہی نہیں فرماتے. تسی کون تھے اسی کون تھے. لیکن ہے کوئی ایسا؟ ہمارے ہاں جب ووٹ شریف ہوتے ہیں نا، ووٹ، تو ووٹوں کے مسئلے میں ووٹ لیتے وقت جب آتے ہیں وہ اپنے بڑے بڑے قریشی، گیلانی، پرانی نشانی، بڑے بڑے بھٹو، وہ زرداری، اللہ کی ماری، نری خواری، ساری بیماری، جتنے بھی سارے کے سارے آتے ہیں. ووٹ لینے کے وقت جب آتے ہیں تو وہ غریب جو گرمی کے موسم میں گندم صاف کر رہے ہوتے ہیں، یہ انٹرکولر پجیروں سے نکلتے ہی ووٹ لینے والے آ کر ان پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے بندوں کو پکڑ کے سینے سے لگا کے کہتے آؤ میرے سب کے پیودہ پتر. کتنے پیار کرتے ہیں صرف ووٹ لینے کے لیے. جب لے لیا پھر 5 سال گزر گئے، نہ درشن کرایا، نہ چودھری آپ آیا، نہ راجہ آیا، نہ خواجہ آیا. 5 سال پھر بیچاروں کی آنکھیں پتھر آ گئی. وہ کہا یہ کرتے ہیں کہ ایک صاحب ووٹ لینے جب گئے تو ایک غریب چھاجی جو گندم صاف کر رہا تھا، اس کو ووٹ تھے کوئی 50-60، اس کو گلے لگا کے کہا میرے سب کے پیودہ پترا. اب وہ تو 6 فٹ اوپر چلا گیا، اتنے بڑے آدمی نے اس کو بھائی کہہ دیا. اب جس وقت وہ بن گیا سینئر وزیر تو اس چھج دینے والے غریب کے بیٹے نے 5 پاس کر لی. اس نے کہا بھائی جان جو وزیر ہے تو اب نوکری ملے کہ ملے. اب جو وہ آیا تو پرانی پگڑی کو مایا شایا لگایا، باندھ کے جب آیا تو آگے پولیس والے کھڑے ہوتے. انہوں نے پوچھا کس کو ملنا ہے؟ اس نے کہا بھائی جان. انہوں نے کہا اس کا دماغ خراب ہے، رکھ کے مارا. وہ پولیس والے نے تھپڑ، پگڑی شپڑی بھی کھول گئے اور وہ بھائی کی جان بھی رو گئی. اب کام پھٹ گیا اور خون بہ رہا ہے. اب بجائے اسمبلی ہال کی طرف بھاگنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے، اتھا آنکھ دے سن سب کے پیودہ پتر تے تھے مت رہ دے بھی نہیں بڑھ دے. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جو بھائی کہتے ہیں، لیکن جب اونچے مقام پہ جاتے ہیں پھر نہ جان نہ پہچان نہ نام نہ یاد. کتنا بڑا ظرف ہے اس ذات کا جو نبی ہے ساری کائنات کا، اور یہ مرحلہ ہے رب سے ملاقات کا. اور رب کے سامنے بیٹھ کر وہ کہے میرے اللہ صرف مجھ پر نہیں میرے گناہگاروں پر بھی تیرا سلام. رب کو بھی پیار آیا ہوگا جب حضور کے ہونٹوں پہ ہمارا ذکر اذکار آیا ہوگا تو رب کو بھی گناہگاروں سے پیار آیا ہوگا. بے شک. اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ نے حضور کے سینے میں پیار کا، امت کے پیار کا چشمہ ابلتے دیکھا تو پھر
यार भी यार होता है, यार का यार भी यार, उससे भी प्यार होता है। तो अब रब ने हुजूर को खुश फरमाने के लिए फरमाया मेरे हबीब घबराना ना, जिनके नाम को तू होंठों पे सजाए बैठा है इनके बारे में ना घबराना। ये गलतियां करेंगे तो मेरी कज़ा होगी, ये गलती करेंगे मेरी कज़ा होगी, और जब बख्श दूंगा मेरी रज़ा होगी। सुभान अल्लाह। और मैं कज़ा भी मेरी, रज़ा भी मेरी, और मैं मुतलक शहंशाह हूँ, मैं गुनाह को भी नेकी लिख सकता हूँ। सुभान अल्लाह। किसी को मुझसे पूछने की मजाल नहीं। सरकार के दिल की धड़कन बोली, अभी बोले नहीं कि जन्नत में पहले कौन जाएगा, तो सदाई मुझे मेरी इज्जत की कसम सारी कायनात से पहले आप जाएंगे। और फिर कहा अभी ख्याल आया, अल्लाह ख्याल जानता है कि फिर मेरे साथ कौन होगा। फरमाया अंबिया होंगे, और फिर अंबिया के बाद तेरी उम्मत होगी, बाकी सारी उम्मतें बाद में होंगी, और तेरी उम्मत सबसे पहले होगी, और तेरी उम्मत को सब उम्मतों पे गवाह बना। और फिर फरमाया मेरे हबीब मेरे करम और रहमत का दरिया ठाठ में होगा। और जब तेरी उम्मत का, क्योंकि हुजूर ने नाम जो लिया, सलामती जो मांग ली, तो अल्लाह की रहमत का दरिया फिर ठाठ में आ गया। अब अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब वादा रहा, अगर तेरा कोई उम्मती नेकी की नीयत करेगा हम लिख देंगे नेकी करती, और अगर नेकी कर लेगा करेगा एक हम लिखेंगे 10। फरमाया अगर गलती की नीयत करेगा हम नहीं लिखेंगे, गलती की नीयत करेगा नहीं लिखेंगे, अगर कर लेगा तो एक लिखेंगे। अब जरा देखें, वजन करें, एक नेकी की नीयत की नेकी लिख दी गई, गलती की नीयत की फरमाया नहीं लिखेंगे, और कहा गलती एक की तो एक लिखेंगे, नेकी एक की तो 10 लिखेंगे। इसका मतलब है पक्का प्रोग्राम, प्रोग्राम पक्का है कि हमने कोई ना कोई रास्ता निकालना है, तूने उम्मत को संभालना है। बात तो वही तय हो गई कि अर्श के पार जब हमारा हो रहा था जिक्र का, तो फिर से बात यहीं तक नहीं है। फरमाया मेरे हबीब तेरी उम्मत की जितनी गलतियां हैं, गुनाह है, जब हम अपनी रहमत पे आएंगे ये एक आंसू बहाएंगे, हम इनकी गलतियों को भी अपने अच्छाई में तब्दील फरमा देंगे। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये मुकम्मल हो गई अत्तहियात। लेकिन अब जो हम और आप पढ़ते हैं, अत्तहियात सिर्फ नकल नहीं है, ये अच्छी तरह ज़हन में रख ले। अत्तहियात सिर्फ वो नकल नहीं है कि अल्लाह और रसूल ने ये कलाम किया था हम उसकी नकल करते हैं। हमें हुक्म ये है जब अत्तहियात में बैठो तो ये समझो कि तुम अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुके हो। तुम जो हो, हम जैसे हैं, तो मैं जब अत्तहियात में पहुंचो तो तुम समझ लो कि अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुका हूं। अब मेरे नबी नहीं कह रहे अत्तहियातु लिल्लाह, आप कहें अब मैं कह रहा कि मेरे करीम मेरे ये सजदे तेरे लिए, टूटे फूटे खोटे कर्रे जैसे भी हैं मैं आ चुका। अत्तहियातु लिल्लाह है। और जब रब की ये कलाम तू पढ़े अस्सलामु अलैना, तो ये ना कहना सिर्फ उन पर, समझ ले कि मेरा नबी भी मुझ पर सलामती भेज रहा है, मेरे रब की सलामतियां भी नाजिल हो रही है, मैं भी पढ़ रहा। और फरमाया फिर जब कहना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो ये ना कहना कि रब ने नबी को बोला था, तू ये समझ कि मैं आया तो था रब के दरबार में, जब मेरी आंख खुली तो रब के दरबार में नबी भी पहले हाजिर है, मैं अब
کر رہا ہوں انہیں سلام پیش کر رہا ہوں۔ التحیات تو یہ ہے التحیات کا طریقہ کہ اے مالک میں تیری دربار میں، تو میرے سامنے میں تیرے سامنے، جب میں نے تجھے التحیات پیش کی تو میں نے جو آنکھ کھولی تو تیرا نبی تیرے ساتھ موجود تھا، میں نے فٹ پڑھ دیا السلام علیکہ۔ یہ معراج ہے، ان کی معراج وہاں ہے، ہماری معراج یہاں ہے۔ تیری معراج کہ تو عرش اولا تک پہنچا اور میری معراج کرنے تیرے قدموں تک آ پہنچا، اور پھر ہر نماز میں ہماری معراج ہوتی ہے، اور جمعے کو تو خصوصی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو سرکار فرماتے ہیں بندہ سب سے پہلے آتا ہے وہ اونٹ کے صدقے کا ثواب پاتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے وہ گائے کا ثواب پاتا ہے۔ اب یہ وعدہ رسول اللہ نے دیا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے وہ بکرے کا ثواب پاتا ہے، یہاں تک کہ مرغی تک آتا ہے، تو پھر انڈے تک تو نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے جلدی آئیں تاکہ بہت سارا ثواب پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا